کو اور ان کے علماء کو میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اس دفعہ اس محفل کی میزبانی کا شرف اللہ خرد کو نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ ان کی اس کاوش کو اپنی جناب میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ احباب گرامی قدر، بڑے مختصر سے وقت میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ناموس رسالت کا مسئلہ جب بھی اٹھا ہے وہ خلیفہ اول سے لے کر بریلی کی گلیوں تک، خلیفہ اول سے لے کر بریلی کی گلیوں تک، اور بریلی کے شاہ سے لے کر ممتاز حسین قادری تک، اور ممتاز حسین قادری سے لے کر مسجد رحمت للعالمین تک، خدا نے یہ توفیق ہمیشہ اسے عطا فرمائی ہے جو لبیک کا نعرہ لگاتا بھی ہے اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ بھی رکھتا ہے۔ نعرہ روکنے کا مطلب لبیک کا انکار نہیں ہے۔ خدا کا شکر ہے یہ محمد عربی کے دیوانے ہیں، انہیں ریکارڈڈ نعرے کی نہیں۔ میں جب لائیو آپ سے تقریر کر رہا ہوں تو مجھے نعرہ بھی لائیو چاہیے، ہاتھ بلند کر کے لبیک۔ احباب ذی وقار توجہ فرمائیے گا، میں اشارتاً یہ بات ہمارے بھولے بالے سنیوں نے پتہ نہیں ہوتا، وہ اتحاد کا چورن بیچنے والے مداری جو جہاں پر مجمع دیکھا تو کہا بھائی ہم تو اتحاد کے دائی ہیں۔ میرے امام احمد رضا نے اہل سنت کو خبردار کر دیا تھا اور فرمایا تھا سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ کسی کی داڑھی مت دیکھ، کسی کا مدرسہ مت دیکھ، کسی کی جماعت مت دیکھ، سب سے بڑا مسلمان وہی ہے جو محمد عربی کا جتنا بڑا وفادار ہوتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، اور جو بندہ اپنے بھی سن لیں اور اغیار بھی سن لیں، جو بندہ مجمع اہل سنت کا دیکھ کر لبیک کے لیے ہاتھ اٹھا لے اور بعد میں جا کے اپنے یوٹیوب چینل پہ کہے میں معذرت کرتا ہوں، یہ تو عقیدہ توحید کی نفی ہے۔ مطلب یہ ہے بھئی ہمیں مشرک کہتے ہیں، ہمیں مشرک کہتے ہیں، اور جو ہمیں مشرک سمجھتا ہے ہم اسے کہیں بھئی نہیں تقریر اساں کو نہیں ہوندی، تو آن کے کھلو کے تقریر کر۔ خدا کا شکر ہے 17 سال ہو گئے ہمیں بھی تقریریں کرتے ہوئے، اور میرے خیال سے چوترا کی کوئی گلی کوچہ نہیں ہے کہ جہاں پر محمد کے غلاموں کی آواز نہ پہنچتی ہو۔ اس لیے کہ یہ نہ عمران خان کے لیے آئے ہیں، نہ یہ شہباز شریف کے لیے آئے ہیں، یہ زہرا کے بابا کے ناموس کے لیے آئے اور حسنین کے نانا کے ناموس کی حفاظت کے لیے آئے ہیں۔ ہم وہاں تک نہیں جا سکتے، نعرہ میں لگواؤں گا جی، ہم وہاں تک نہیں جا سکتے، لیکن یہاں سے ہو کر ایک بابے سے بھی پوچھو وہ کیا چاہیے تو پتہ ہے کیا کہتا ہے، گستاخ نبی کا سر چاہیے۔ میں کہوں گا تو پھر جواب ملے گا، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، بولو بولو کیا چاہیے؟ نہیں ابھی بھی وہ جو پیچھے بندے کھڑے ان کی آواز نہیں آ رہی ہے، بولو بولو کیا چاہیے؟ بولو بولو کیا چاہیے؟ مجھے بتائیے، میں اور آپ تو انڈیا میں نہیں جا سکتے، اور خدا کا شکر ہے ہم دہشت گرد بھی نہیں ہیں، ہماری جماعت دہشت گردوں کی جماعت نہیں، امن والی جماعت ہے، تو پھر کیسے جائے گی؟ وقت کے حاکم سے کہنا چاہتے ہیں، وقت کے حاکم سے کہنا چاہتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ جو ذلت ابھی بقیہ تمہارے مقدر میں ہے وہ تمہیں نہ ملے، آج ہی اس کے سفیر کو بلاؤ
اور بلا کر اسے کہو یہ ملک رسول اللہ کے چاہنے والوں کا ہے. جب تک نوپر شرما مودی کتا اور اس کی پوری حکومت معافی نہیں مانگتی ہے، پاکستان ان کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات نہیں رکھے گا. آپ حمایت کرتے ہیں اس بات کی؟ اور دوسری بات، خوگران حمل سے اگر گلہ سننے کا بھی یارہ ہو، خوگران حمل سے اگر گلہ سننے کا بھی یارہ ہو تو جناب عمران خان کے حواریوں سے بھی ہم کہیں گے، جناب عمران خان کے حواریوں سے بھی ہم کہیں گے سیاست تمہیں مبارک ہو، لیکن اگر اپنے قائد کے لیے نکلے ہو، جوتے پڑے ہیں تو پکاتے پھر رہے ہو. محمد عربی کے لیے نکلتے، اگر لاٹھی پڑ بھی جاتی تو اللہ اس کے بدلے میں بھی اجر عطا فرماتا. اس لیے کہ یہ ہم نے دیکھ لیا ہے، یہ خاصا بابا خادم حسین رضوی کا ہی تھا کہ جنہوں نے 29 گھنٹے تک مسلسل ایک ایک کارکن نے شیلنگ بھی برداشت کی ہے، فائرنگ بھی برداشت کی ہے، روئے نہیں ہے، سینہ چوڑا کر کے کہا من سب نبیان، من سب نبیان، من سب نبیان. اچھا، ہمارے پڑھے لکھے حضرات کہتے ہوں گے مولانا تو جذباتی باتیں کرتے ہیں، علم کی دنیا سے تعلق رکھنے والوں آؤ، صرف میرا دین ہی اس سزا کا تعین نہیں کرتا. ہندو مذہب کی تقریباً 4 معتبر کتابیں ہیں ہندو مذہب کی، ان کی سب سے جو معتبر کتاب ہے نیٹ پہ موجود ہے، جا کر پڑھ کر دیکھو. اس میں ان میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہندوؤں کا پیشوا ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ بھی اس کے خلاف زبان کھولے تو اس کی زبان کاٹ دی جائے. کوئی بندہ ہندوؤں کے پیشوا کے خلاف بات کرے اس کی زبان کاٹ دی جائے، اگر بڑی گستاخی کرے تو سر کاٹ دیا جائے، گردن تن سے جدا کر دی جائے. اور میں کہتا ہوں ہندو تو ہندو رہے، پوری کائنات کو محمد عربی کے نالین پہ قربان کیا جا سکتا ہے. میرے نبی کی نالین پہ پوری کائنات قربان ہو جائے پھر بھی نالین کا حق ادا نہیں ہوتا. یہ صرف دین اسلام نہیں ہے، ہر مذہب یہ کہتا ہے جو نبی کی توہین کرنے والا ہے وہ مرتد ہے، واجب القتل ہے اور اسے واصل جہنم کر دینا چاہیے. اسی لیے ہم آ کر یہاں پر یہ نعرہ لگا رہے ہیں، بولو بولو کیا چاہیے، بولو بولو کیا چاہیے. اب گرامی قدر، آپ کے جذبے بیدار ہیں، آپ کے جذبے بیدار ہیں. حالانکہ بس اوقات لوگ یہ سوچتے ہیں مہنگائی بہت ہو گئی ہے تو لوگ سست پڑ گئے ہیں. اور میں نے کہا سست وہ پڑے ہوں گے جن کو سہارا کہیں اور سے تھا. خدا کا شکر ہے ہم نے کربلا بھی دیکھا اور ہم نے بدر بھی دیکھا ہے. ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ایک کھجور پہ 3 دن گزارا کیا ہے. میں اگر یہاں یہ بات کروں گا نہیں ہم مہنگائی پہ بات نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. غریب مر رہا ہے اور ہم کہیں بھائی تم کرے جاؤ، نہیں. ہم یہ کہتے ہیں بھائی اگر پہلے والوں نے عوام کی پرواہ نہیں کی تھی نا تو ان کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ تمہیں بھی پتا ہے. اور اب اگر تم سمجھ رہے ہو کہ ہمارے اقتدار کو دوام ہی دوام ہے تو دوام کسی کے اقتدار کو نہیں ہے. حکومت کوئی بھی ہو، پارٹی کوئی بھی ہو، میرے نبی کا ذکر کل بھی بلند تھا اور آج بھی بلند ہے. اور یاد رکھنا اس غریب کے ساتھ اگر بے وفائی کرو گے عرشوں کا مالک تم سے انتقام ضرور لے گا. غریب آج پس رہا ہے غریب. ایک وقت کے کھانے کے لیے جس کے ہاں 5 بچے ہیں اور 700 روپے یا 800 1000 روپے وہ دیہڑی لے کر آتا ہے، کیا کھلائے گا وہ اپنے بچوں کو؟
ہم یقینی طور پر اس درد کو بھی محسوس کرتے ہیں، لیکن اس درد سے بڑا درد یہ ہے کہ کائنات میں کہیں پر بھی میرے نبی کی شان میں بات ہو، خدا کی عزت کی قسم جتنا جوش مولوی کا خون مارتا ہے اس سے زیادہ جوش اس دیہڑی لگانے والے غریب کا خون مارتا ہے، اس لیے کہ جس کا کلمہ مولوی یا پیر نے پڑھا ہے اسی نبی کا کلمہ اس غریب نے بھی پڑھا ہوا ہے۔ اس لیے احباب گرامی قدر اپنے جذبوں کو بیدار رکھیے، اور جذبے اسی طرح سے بیدار رہ سکتے ہیں کہ اپنے نبی سے وفا کیجئے، اور نبی سے وفا کا تقاضا یہ ہے، نبی سے وفا کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ بھی ہو اور نبی کے نظام کو لانے کا جذبہ بھی ہو۔ صرف یہی نہیں کہ نعروں کی حد تک بات رہے، خدا کی عزت کی قسم میں نیٹ پہ دیکھ رہا تھا، ہمارے ہاں تو صوبیدار ہو نا، صوبیدار حضر سروس، ناراض نہ ہونا، صوبیدار حضر سروس ہو، اس کو سلام کرنے کے لیے ہمیں لائن میں لگنا پڑتا ہے۔ افغانستان کا آرمی چیف، افغانستان کا آرمی چیف گاڑی سے گزر رہا تھا، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا، گزر رہا تھا وہ، تو اس نے دیکھا ایک مائی آلو اور پیاز کی ریڑھی لگا کے کھڑی تھی، اس نے اپنی گاڑی روکی اور گاڑی رو کر آ کر مائی کو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے پہلے امریکن کتے تھے، اماں اب تیرے بیٹے آ گئے ہیں، اب تیرے بیٹے آ گئے ہیں، تو گھر جا کہ سبزیاں لے جا، بانٹ دے یا خود پکا کے کھا جا، آج کے بعد باہر نہ نکلنا، تیرے کھانے کا انتظام حکومت وقت تیرے گھر میں پہنچا دیا کرے گی۔ جب اسلام کے